السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا اردو کا مضمون ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، ایک مشہور سب کانٹیننٹ کے شاعر اسد اللہ خان غالب۔ اس کا تعارف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو ادب کا ذکر ہو اور مرزا غالب کا نام نہ آئے یہ ممکن نہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو کے سب سے بڑے ممتاز اور لازوال شاعر تھے، جنہوں نے نہ صرف اردو غزل کو نئی زندگی بخشی بلکہ اردو نثر میں بھی انقلاب برپا کیا۔ ان کا کلام صرف ایک شاعر کا کلام نہیں بلکہ فکر، فلسفہ اور انسانی جذبات کا ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر دور میں قاری کے دل کو چھو لیتا ہے، یعنی پڑھنے والے کو۔ اب اس کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اسد اللہ بیگ خان تھا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا، جو ایک ترکل نسل نواب تھے۔ بچپن ہی میں غالب یتیم ہو گئے، یعنی کہ والد وفات پا گئے، جس کے بعد ان کی پرورش ان کے ماموں نے کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل کیا۔ شاعری کا آغاز۔ مرزا غالب نے کم عمری میں ہی شاعری کا آغاز کیا۔ ابتدا میں وہ اصل تخلص کرتے تھے مگر بعد میں غالب کو مستقل تخلص بنا لیا، جس کا مطلب فاتحہ۔ غالب کی شاعری میں فارسی زبان کا رنگ نمایاں ہے، کیونکہ وہ فارسی کو اردو سے برتر زبان سمجھتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو میں وہ کمال دکھایا کہ اردو شاعری کا ہر قاری ان کا مداح بن گیا، ان کا فین بن گیا۔ غالب کی شاعری کے موضوعات۔ مرزا غالب کی شاعری میں تنوع پایا جاتا ہے۔ وہ صرف عاشقانہ شاعری نہیں کرتے بلکہ ان کی غزلوں میں فلسفہ حیات، انسان کی بے بسی، عشق کی گہرائی، تقدیر و تدبیر کی کشمکش، معاشرتی تضادات، روحانیت اور صوفیانہ انداز نظر آتا ہے۔ ان کے اشعار بظاہر پیچیدہ نظر آتے ہیں، لیکن جب ان کے مفہوم کو سمجھا جائے تو دل میں اتر جاتے ہیں۔ غالب کے مشہور اشعار میں کچھ یہ ہیں: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میں ایمان لیکن پھر بھی کم نکلے، دل ہی تو ہے نہ سنگت و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ نثر نگاری۔ غالب نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ ان کے خطوط اردو نثر کی ترقی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے خطوط نگاری کو محض پیغام رسائی کے بجائے ایک ادبی فن بنایا۔ ان کے خطوط میں فراغت ساختی، روزمرہ کی زبان اور گہرا مشاہدہ نمایاں ہوتا ہے۔ وہ رسمی جملوں سے ہٹ کر دل کی بات لکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے خطوط عام لوگوں میں بھی مقبول ہوئے۔ شخصیت اور مزاج۔ غالب نہایت ذہین، خوددار مگر قدر شوق طبیعت کے انسان تھے۔ وہ طنز و مزاج میں ماہر تھے اور اپنی بات کو برجستگی کے ساتھ کہنے کا فن رکھتے تھے۔ ان کی زندگی مشکلات اور مالی پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی، مگر انہوں نے کبھی حالات سے ہار نہیں مانی۔ ان کے مزاحیہ خطوط آج بھی اردو ادب میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آخری ایام اور وفات۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دلی کی فضا بدل گئی۔ غالب کے کئی دوست مارے گئے، دربار اجڑ گئے، معاشی حالات مزید خراب ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ لکھنے سے باز نہ آئے۔ آخرکار 15 فروری 1869 کو یہ درخشاں ستارہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ ان کا مزار دہلی میں واقع ہے اور آج بھی اہل ادب وہاں حاضری دیتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا مضمون، مرزا اسد اللہ خان غالب۔